اس وقت ہم موضع ڈومرا صدرن بائی پاس کے پاس موجود ہیں. آپ کی ملاقات ایک ایسی سیاسی سماجی شخصیت کہ جو اپنے نظریے کے ساتھ اپنے قائد کے ساتھ ہر حالت میں کھڑے ہیں, جن کے اوپر ہو سکتا ہے کہ بہت ساری مشکلات بھی آئی ہوں, لیکن وہ ان کے نظریے اور اپنے قائد کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. آپ کی ملاقات کروا رہے عثمان صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر آپ کا کل نیم؟ محمد عثمان ڈومرا. اچھا عثمان ڈومرا صاحب, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کو اپنے قائد کی کون سی ایسی چیز نظر آئی جس سے آپ اب تک اسٹل کھڑے ہوئے؟ لوگ بدل گئے ہیں. لوگ تو کافی بدلے ہیں, اور دیکھو زبردستی بھی حکومت نے لوگوں کو بدلوایا ہے اور پریس کانفرنس کرائی ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کے ہم نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے ہم لائک کرتے ہیں. عمران خان ہمارے نہیں پاس. یہ ان کے نظریے میں تو یہ بھی ہے کہ غلامی قبول نہیں کرنی. نہیں, یہ تو ہے, وہ تو غلامی بھی قبول نہیں کی, اور جیسے جا کے جنرل اسمبلی میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رسالت مآب کی بلند کیا ہے, تو یہ کہ آج تک چاہے جب سے پاکستان بنا ہے کسی نے بھی کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ جا کر جنرل اسمبلی میں بیٹھ کے اتنی بات کر سکیں. یہ تو ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. ہاں, تو یہ بتائیں گے ایبسولوٹلی ناٹ جو والی بات ہے وہ کہاں تک سچ ہے؟ آپ کو کہاں تک سچ نظر آئی اس جماعت میں رہتے ہوئے؟ اب تو دیکھیں, اب تو سبھی جماعتوں کی اندر سے آواز آنی شروع ہو گئی ہے بھائی یہ ایبسولوٹلی ناٹ والی بات جو ہے یہ صحیح ہے. آپ کے خیال میں اگر عمران خان صاحب حکومت میں رہتے تو ہم امریکہ کی غلامی سے ہماری نجات مل جاتی؟ دیکھیں, امریکہ کی غلامی سے نجات تو جو ہے ابھی 70 سال سے دیکھو ہماری قوم کو غلام بنایا گیا ہے, تو اس کے لیے تو اسٹرگل کرنی پڑے گی, مزید اور بھی ضرورت ہے. نہیں, میرا کہنے کا مقصد جس طرح ہم IMF کے قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں تو اس سے بھی ہمیں نجات مل جاتی. IMF کے قرضے سے نجات تو انشاءاللہ اگر PTI کی حکومت اب تک چلتی, جب جیسے 5 سال پورے کرنے دیتے, تو انشاءاللہ یہ ہمارے قائد جو ہے نا, ہمیں بہت توقع ہے ان سے کہ یہ بس جو پروگرام کیا تھا وہ آخری ہوتا. عثمان صاحب, یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ عمران خان صاحب IMF کے سامنے بالکل اسٹل کھڑے ہونے لگے تھے کہ ہم پچھلا قرضہ ہم اتار رہے ہیں اور آئندہ ہم نے آپ سے قرض نہیں لینا. یہ کہاں وہی بات تو پہلے بھی میں نے کر دی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا قائد دوبارہ قرضہ نہ لیتا اور وہی آخری ہوتا, کیونکہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے ریسورسز موجود ہیں جیسا بلوچستان میں اور جگہ پہ, تو ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا جو ملک ہے یہ معدنیات سے مالا مال ہے, سب کو پتہ ہے, تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا, آپ کے قائد کو صرف یہی خیال آیا, لیکن اب دوسرے لوگ بھی ہیں جیسے نواز شریف ہیں, زرداری صاحب ہیں, اور لوگ بھی نسل در نسل حکومت کرتے آ رہے ہیں, انہوں نے کیوں نہیں ریسورسز کی بات کی؟ دیکھیں, جن کا ویژن ہی غلط ہوگا تو کیسے وہ ملک کو صحیح چلا سکیں گے؟ ملک کو صحیح سمت کے لیے لے جانے کے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا پڑتا ہے نا. تو ان کی جیسے عادتیں تو بگڑ چکی ہیں, انہوں نے قرضے لینے ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, بیٹھ جانا ہے, عیاشی کرنی ہے, تو یہ کیسے سیٹ کریں گے؟ یہ ملک کو صحیح نہیں کر سکتے. اچھا, اگر وزیر اعلیٰ کا کمپیریزن کیا جائے, جیسا عثمان بزدار آپ کا ہم نام رہا ہے اس پنجاب کا وزیر اعلیٰ, اب محترمہ مریم نواز ہیں, تو بزدار صاحب اس کو ترقی کی طرف لے کر جا رہے تھے کیا؟ دیکھیں, بزدار صاحب کے لیے بھی ہماری پارٹی میں بھی کچھ لوگوں کے تحفظات تھے کہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ کسی اور کو بنا دینا چاہیے تھا, مگر جو ہمارے قائد کا فیصلہ تھا ان کا اپنا. اب محترمہ کی زیر قیادت اس پنجاب کو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے, تمام اختیارات, تمام چیزیں, مشینری بالکل متحرک ہے دن رات. کیا واقعی ذمہ داروں کو کوئی ریلیف ملے گا؟ ریلیز سے یہی کچھ ملے گا کہ پورا دن لائن میں کھڑے ہو کے شام کو ایک تھیلی آٹے کی ملے گی, کچھ لوگ وہیں پہ مر جائیں گے. کیا ہونا ہے ان سے؟ نہیں, اب تو محترمہ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہم نے لائن والا سسٹم ہی ختم کر دیا, ہم گھر گھر پہنچائیں گے. ایک ہیمپر جو ہے نا, اس میں جو بھی کوئی چیزیں ہیں ضروریات وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا. یہ کہاں تک سچ ہے؟ یہ تو ایسے تو میرے خیال سے ناممکن ہے, پر مشکل بھی نہیں ہے, ناممکن ہے. بس یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید مل جائے. کیونکہ انہوں نے اب تک جو ڈیٹا ہے پنجاب گورنمنٹ کا انہوں نے جو لیا, ان کا ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا, ڈلیوری شروع کر دی ہے, تو ڈیٹا تو بہت بڑا ہے, چیلنج تو ہے. یہ تو ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پورے پنجاب, آل پنجاب میں دیکھیں سب سے بڑا صوبہ ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پورے پنجاب میں ایسا کر سکیں گے. دیکھیں, جو لوگ غریب ہیں, جن کو حق ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس پہنچ جائے تو بڑی بات. یہ جو رمضان پیکج دے رہے ہیں, پہلے بھی ان کی حکومت رہی, انہوں نے رمضان پیکج دیے, اب یہ کوئی انوکھا قسم کا رمضان پیکج ہے جس سے لوگ مطمئن ہو سکیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکے گا. کیا یہ حکومت پرائز کو بھی کنٹرول کرے گی؟ پرائز ان کے کنٹرول میں کیسے آئے گا؟ اچھا, کیسے کر سکیں گے؟ کوالٹی کو بہتر کریں گے یہ؟ ہمیں تو امید نہیں ہے سر. صحیح.
तो फिर कोई ऐसे सजेशन बताएं। असल मोहतरमा पहली दफा आई हैं इस पंजाब, इतना बड़ा सूबा है और तमाम सूबों से यानी कि यूं समझे कि बड़ा सूबा है, ये इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। वही है ना, देखो मेरे ख्याल से 20 से 25 साल तो मुस्लिम लीग के पास ही पंजाब रहा है जी। अदरवाइज तकरीबन 3-3.5 साल इमरान खान की हुकूमत आई है, जो उसमें पीटीआई की हुकूमत आई है, बाकी तो इन्होंने ही संभाला सब पंजाब को। तो पंजाब को पहले सही नहीं कर सके तो अब कैसे कर लेंगे ये 2-4 साल में। आपसे आखिरी सवाल है कि हमारे कुछ नून लीग के जो दोस्त अहबाब हैं, उनका कहना है जनाब अगर पीटीआई वालों ने तजर्बा किया था बुजदार को लाकर, हमने तो मोहतरमा पढ़ी लिखी हैं, स्किल्ड हैं और अपने वालों के साथ साथ रही हैं, बहुत कुछ सीख चुकी हैं, तो इन तमाम चीजों के तनाजुल में अगर देखा जाए तो पंजाब तरक्की करेगा। अल्लाह करे ऐसा हो जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, अल्लाह तो बेहतर ही करता है इंसान के, मगर हमें तो इनसे तवक्कुआत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, देखा कि उस्मान साहब का कहना है कि पंजाब को खसूसन तजर्बाकार बनाया गया है। पहले उस्मान साहब को लाए गए, वो कोई विजन, वो कोई चीज नहीं दे सके, लेकिन अब मोहतरम मरीम नवाज को पहली दफा वजीर आला बनाकर इस पंजाब को एक्सपेरिमेंट करना, एक्सरसाइज करना, ये गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। उन जिम्मेदार फार्मर्स के साथ ज्यादती है जो कि महंगी खाद खरीदते हैं, जो ब्लैक में खाद खरीदते हैं, उन गरीबों के साथ ज्यादती है जो लाइन में खड़े होकर आटा लेते हैं। अगर इन तमाम महरूमियों का अजाला मोहतरमा कर सकेंगी फिर तो वो आइंदा 5 साल के लिए भी वजीर आला है, अदरवाइज लोग मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल भूल जाएंगे। आपका मेजबान अली अहमद जान, फन सकाफत न्यूज़, मुल्तान।